بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، جس نے نیک اور صالح کے ساتھ ساتھ گناہ گاروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ شیطان انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے مزید گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، جبکہ رحمت خداوندی کے دروازے ہر دم ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔ خود کو رحمت خداوندی کا مستحق بنا کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں تسکین قلب اور راحت جان حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ ایک خدا کے بندوں مایوس نہ ہوں، کیونکہ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آدمی کو جب بھی مایوسی ہوتی ہے، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے امکانات کو دیکھتا ہے۔ اگر اس کی نظر خدائی امکانات پر ہو تو وہ کبھی مایوس نہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، انسانی امکانات کی حد ہوتی ہے، مگر خدائی امکانات کی کوئی حد نہیں۔ انسان اگر اس حقیقت کو جان لے تو وہ کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ جہاں بظاہر انسان کی حد آ گئی ہے، عین اسی مقام پر وہ ایک اور امکان کو پا لے گا، جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا پر یقین آدمی کو امید کا ایسا خزانہ دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ کبھی اس احساس سے دوچار نہیں ہوتا اگر اس کے لیے کچھ اور باقی نہ رہا، امکان کا خاتمہ اس کے لیے زیادہ بڑے امکان کا آغاز بن جاتا ہے۔ خدا کا عقیدہ اور مایوسی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں، مصیبت میں خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کے فضل و کرم کے امیدوار رہو۔ حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ خدا کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پس کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، دل شکستہ ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ شریعت میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ مصیبت کے وقت میں نا امید ہونے کے بجائے حق تعالی شانوں سے امیدوار رہنا چاہیے، کیونکہ اسباب سے بڑھ کر بھی تو کوئی چیز ہے۔ تو نا امیدی کی بات تو وہ کہے جس کا دین ایمان تقدیر پر نہ ہو، محض تدبیر پر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم میں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ زمین میں ان کو خلافت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، یعنی اسلام کو، اس کو ان کے لیے قوت دے گا، اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر کیوں نہ گڑ گڑائے جب ان پر ہمارا عذاب آیا، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، اور بھلے کر دکھائے ان کو شیطان نے ان کے کرتوت۔ پس جب وہ نصیحت بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی، تو کھول دیے ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے، یہاں تک کہ جب وہ دی ہوئی نعمتوں پر اترانے لگے تو ہم نے ان کو یکایک پکڑ لیا۔ پس اس وقت وہ نا امید ہو گئے، پس جڑ کاٹ دی گئی ان ظالموں کی، یعنی ان کو ختم کر دیا گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تجھ کو کوئی بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے تجھ کو کوئی برائی وہ تیرے نفس کی جانب سے ہے۔ پیارے دوستو، اگرچہ انسان کو برائی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے پہنچتی ہے، لیکن اس پر ہماری نحوست کا دخل ہے، ہماری بدعمالیوں کی نحوست ہے، بخلاف بھلائی کے، راحت کے اور مصلحت کے، کہ اس میں ہمارا ذرا سا بھی کوئی دخل نہیں، وہ محض عطیہ الہی ہے۔ پیارے دوستو، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، کون سا تقاضا کر رہے تھے؟ ہم تو شروع ہی سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مورود چلے آتے ہیں۔ جب سے عدم پر وجود کا فیض جمکا ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مورود چلے آتے ہیں۔ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں، یہ سب مانگی بھی تو نہیں ہیں، یہ بھی تو نہیں کہ یہ ہمیں مانگنے پر ملی ہوں۔
اگرچہ ہمیں حکم تو ہے کہ مانگو تاکہ تمہارا فقر ظاہر ہو، تمہاری عبدیت کا یہی تقاضا ہے کہ تم مانگو، لیکن یہ نعمتیں ہمارے مانگنے پر تو نہیں ملی، بغیر مانگے ملی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ دماغ دیا ہے، آپ بہت اونچی سوچ رکھتے ہیں، آپ کی عقل بہت صحیح ہے۔ بندہ پرور، یہ عقل و فہم کس نے دیا تھا؟ کس کے پاس سے لائے تھے؟ آپ کی عقل کام کرتی ہے، مگر عقل کس نے دی ہے؟ آپ کیا استعداد بہت اونچی ہے، آپ کی ہمت بہت بلند ہے، قوت بہت زیادہ ہے، آپ بڑے ہنرمند ہیں، آپ بڑے صحت مند ہیں، آپ کے پاس فلاں چیز ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کام کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلم ہے، مگر ان ساری چیزوں کو وجود کس نے دیا تھا؟ آپ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے، وہ تمہارا مالک بہتر کارساز اور خوب مددگار ہے۔ پیارے دوستو، اپنی مشکلات کے وقت اپنے جیسے انسانوں کو نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ کو اپنا سب سے بڑا ہمدرد اور وکیل سمجھو، پھر دیکھو کہ تمہاری مشکل کیسے ختم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، آج فلاں کہتا ہے کہ ہمیں فلاں نے پریشان کیا ہوا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے کاروبار نے پریشان کر رکھا ہے، کبھی کہتا ہے اولاد نے پریشان کر رکھا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے حکومت نے پریشان کر رکھا ہے۔ حکومت کہتی ہے ہمیں عوام نے پریشان کر رکھا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے نام لے لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یقین جانیے، کسی نے کسی کو پریشان نہیں کیا ہوا، ہم نے خود اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے۔ ہم بدعمالیاں نہیں چھوڑتے، پریشانیاں ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خشکی اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور ہم سے ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے سوا نہیں آتی۔ سامعین کرام، جب بندہ نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت جلال میں آتے ہیں، اس لیے کفران نعمت کی وجہ سے نعمتیں بڑی جلدی چھین جاتی ہیں۔ فرمایا، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسی بستی والوں کی، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، چاروں طرف سے ان کے رزق کی بہتان تھی، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک، ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا، بوجہ اس کے کہ برے کام کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آج دیکھیے کہیں ہمارے اوپر بھوک، ننگ اور خوف کا لباس تو نہیں آیا ہوا؟ سوچیں، ہر بندہ جو شکوے کرتا ہے، کاروبار نہیں چلتا، لگتا ہے کسی نے بندش کی ہوئی ہے، سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو مٹی بن جاتا ہے، قرضوں میں جکڑا پڑا ہوں، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ ایسا تو نہیں کہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا گیا ہے؟ ہر وقت سر کے اوپر خوف مسلط ہے، بلکہ پوری قوم پر خوف مسلط ہے۔ فلاں حملہ نہ کر دے، فلاں ناراض ہو گیا تو وہ 3 ٹکڑے نہ کر دے، پوری قوم پر خوف مسلط ہے۔ پتہ نہیں بنے گا کیا۔ جب انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اس پر خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہماری زندگی اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ دین اسلام نظام زندگی ہے، یہ صرف عبادات کی ادائیگی تک محدود نہیں ہے۔ اسلام ہماری زندگی، ہمارے تعلقات و معاملات سب کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن کریم ڈپریشن سے پرہیز کی صحت مندانہ ذرائع کے مطرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ہمارے لیے ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جس میں ہم پورے اثبات و اطمینان سے رہ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے غور و فکر کرنے اور عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ پیارے دوستو، اگر ہم ڈپریشن کے پہلے سبب پر غور کریں جو خوف اور دل کی کھٹک ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ مومن کیوں ڈرتا ہے اور کس سے ڈرتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ وہ ایسے وسائل و ذرائع اختیار کرے کہ خود کو بھوک، بیماری اور غربت سے محفوظ رکھ سکے۔ وہ ان اسباب کی فراہمی میں ہرگز کوتاہی نہ کرے۔ وہ پھر معاملے کو اللہ پر چھوڑ دے۔ وہ ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی نہ گزارے۔ رزق اول و آخر اللہ کے قبضے میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رزاق بھی وہی ہے۔ کیا انسان زندگی کے مصائب سے ڈرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو جہاں تک اس کے بس میں ہو ان مصائب کے اسباب سے بچنا چاہیے اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور اپنی ذات کو خوف سے آزاد کر دینا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں ہے یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ پیارے دوستو، شیطان نے ہمیں مایوسی میں گھیرے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین، ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اس میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ہم سب کا مالک، ہم سب کا خالق اور ہم سب کو پیدا کرنے والا ایک اکیلے اللہ ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام جہانوں کا پروردگار، پالنے والا ہے۔ پروردگار اور پالنے والا کون ہوتا ہے؟ کہ جو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، چاہے اللہ پر ایمان رکھتے ہو چاہے نہیں رکھتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو شیطان ہمارا وسوسے ڈالتا ہے، مایوسی پیدا کرتا ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے، وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔